نظام رحمہ اللہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خوبی اور وصف کے ساتھ یہ نوازا تھا کہ وہ قرآن مجید کی آیت ہو یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہو، اس پہ غور و فکر اس قدر کرتے تھے اور اس کی گہرائی میں سوچتے تھے کہ اس میں اللہ نے یا نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ ابن تیمیہ کو قرآن کا اتنا فہم عطا کیا ہے کہ اگر میں قرآن مجید کی ایک آیت کو 1000 اعتبار سے بیان کرنا چاہوں تو اللہ کی توفیق سے بیان کر سکتا ہوں۔ یہ تدبر تھا، قرآن پہ اتنا غور۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث سے 25 مسئلے بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم تو ظاہری حدیث کا مفہوم بھی نہیں جانتے اور سمجھتے، وہ ایک ایک حدیث سے 25 مسئلے بیان کر جاتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھائی، یہ بھی سمجھائی، یہ بھی سمجھائی، یہ بھی سمجھائی۔ تو یہ تدبر اور تفکر جو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرامین پہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے جو اللہ کسی بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ ہر بندے کو یہ فہم نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ ذرا غور کیجیے۔ آپ علیہ السلام جب زندگی کے آخری لمحات میں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بے ہوش ہوئے بخار کی شدت سے، ادھر نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام انتظار فرما رہے ہیں نماز کا کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آ کے صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ جب ہوش میں آئے تو حضور علیہ السلام نے پہلا سوال عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا کیا تھا؟ اصل الناس، عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی؟ اب اس میں ذرا غور فرمائیے، نکتہ کیا نکلتا ہے؟ ہم لوگ صرف اپنی نمازیں سیدھی کر رہے ہیں، لیکن نبی کائنات علیہ السلام کی فکر، منہج اور تربیت کیا ہے؟ صرف اپنی نماز کی فکر نہ کیجیے، لوگوں کی نمازوں کو بھی فکر کیجیے۔ اصل الناس، عائشہ لوگوں نے نماز بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ دوسروں کی فکر ہے۔ یہ اصول اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو دے گئے ہیں بھائی۔ ایک دکان کا مالک کیا اپنی دکان کے ایک کاریگر کو، اپنی دکان کے 2 ملازموں کو نمازی نہیں بنا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر فکر کر رہے ہیں کہ کیا باقی سب نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو یہ فکر میرے بھائیوں آج اس امت کے ہر فرد کے اندر کیوں نہیں کہ میرے گھر کے باقی تمام افراد نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میری دکان کے کارخانے کے ملازموں نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے اندر بہت نام تھا ان کا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تذکرہ ہے۔ اس کتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد بیان کرتے ہیں، ہندوستان میں ایک بزرگ تھے شیخ جمال الدین، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ نماز کا وقت ہونا، اپنی مسجد سے باہر جا کے دیکھنا، اگر کوئی دیہڑی دار ہے اسے کہنا کہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ کہتے ہیں اگر میں نماز پہ جاؤں تو میری اتنی دیہڑی کاٹی جاتی ہے۔ تو آپ آگے سے فرمایا کرتے تھے جتنے پیسے تمہارا مالک کاٹتا ہے اتنے پیسے مجھ سے لے لینا اور آجو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ معمول تھا ان کا، روزانہ کی بنیاد پہ مسجد کے ارد گرد جتنے لوگ نظر آتے ان سے جا کے سوال کرتے نماز نہیں پڑھنے جا رہے۔ اگر کوئی کہتا میرے اتنا نقصان ہے تو کہتے نقصان میں پورا کرتا ہوں، آؤ تم اللہ کے لیے میرے ساتھ چلو نماز پڑھو۔
اور میرے بھائیوں کو ایسا بندہ ہے کوئی بھی نہیں. آج تو باپ نہیں بیٹے سے کہتا بیٹا نماز پڑھے، اگر کوئی نقصان ہوا حرج مرج ہوا میں پورا کروں گا. میرے محترم بھائیوں، یہ فکر یہ سوچ اللہ کے یہاں بڑی مقدس اور پاکیزہ ہے. صرف اپنے آپ کے گرد گھومتے رہنا اللہ کو یہ بات پسند نہیں. مومن تو ہے ہی وہ جو اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں، میں جب بھی پڑھوں، میں بھی اور آپ بھی اس حدیث کو کبھی نہ بھولیں کہ میرے نبی علیہ السلام صرف اپنی نماز کی فکر میں نہیں تھے. بے ہوشی سے ہوش میں آئے، سوال ہے کیا لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ دوسری بار پھر بے ہوش ہوئے، عائشہ فرماتی ہیں پھر ہوش میں آئے، پھر پہلا سوال اصل الناس، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تیسری بار پھر بے ہوشی ہوئی، آپ پھر ہوش میں آئے، پھر پہلا سوال یہی ہے اصل الناس، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ تیسری بار پھر یہی جواب ہے لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا انتظار ہو رہا ہے. بار بار جس بندے کی کیفیت بے ہوشی میں جائے ہوش میں آئے، اس بندے کو تو نماز کیا، وہ کہتا ہے میرے بیوی بچوں کو اکٹھا کرو، میری طبیعت نہیں سنبھل رہی، میں کوئی وصیت کر جاؤں، کوئی ان سے ملاقات کر لوں. لیکن نبی علیہ السلام نے 3 بار ہوش میں آ کے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کو بلا دو، حسن و حسین کو بلا دو، علی کو بلا دو، میرے چچا عباس کو بلا دو. ایک ہی سوال کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ اور زندگی کیا ہری وصیت بھی یہی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں میرے بعد اپنی نمازوں کا خیال ضرور کرنا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں بار بار یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا را صرف اپنی ذات تک نہ رہیے، اتنی سی اپنے اندر ایک تگودو پیدا کر لیجیے. روزانہ رات کو اپنے بچوں سے پوچھ لیا کریں آج نماز سارا دن کس نے کتنی پڑھی ہے، کس نے کتنی نمازیں پڑھی. اس محاسبے کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے. میں نے پہلے بھی ایک درس میں بیان کیا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ فرماتے ہیں ما من مسلم یصبح ولہ ولدان، کوئی مسلمان شخص جب صبح کرتا ہے اور اس کو اللہ نے 2 بچے عطا کیے ہوں، الا یصبح الیہما محتسبا، اور وہ صبح اٹھ کے اپنے بچوں سے محاسبہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے ہاں بھائی بتاؤ نماز پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کے جتنی اولاد ہے 2 بچے ہیں تو اتنا سوال کرنے پہ ہی اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں. یہ محاسبہ اتنا ضروری ہے بھائی، ورنہ ہماری نسلوں کی جو حالت ہے اللہ کی پناہ ہے، نہ قرآن کا تعلق نہ نماز کا تعلق. یہ آنے والی نسل ہماری بالکل دین سے دور جا رہی، تو اس پہ اپنا اپنا کردار ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے، اسی فکر کے ساتھ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی فکر تھی کہ صرف اپنی نماز نہیں، اصل الناس، کیا میرے سے منسلک باقی لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.